سنی دعوت اسلامی کی دعوت ہر سو عام کرے، سنی دعوت اسلامی کی دعوت ہر سو عام کرے، سنت کو گھر گھر پھیلائے، تبلیغ اسلام کرے۔ تباہی اور بربادی کا جو شکار ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس نے دنیا کی محبت اپنے دل میں بتا دی۔ دنیا کماؤ لیکن دنیا کو دل میں جگہ دو، دل میں اللہ عز و جل اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی کو جگہ دو۔ یہ بات میں نے کیوں کہی؟ وجہ یہ ہے کہ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اگر کوئی اقتدار کی کرسی پر آتا، کوئی طاقتور بن جاتا تو پھر وہ کمزوروں پر ظلم نہیں کرتا۔ عشق رسول اسے موم بنا، وہ کمزوروں کا سہارا ہوا کرتا ہے، پریشان حالوں کا مسیحا ہوا کرتا ہے، مصیبت زدوں کا علاج ہوا کرتا ہے۔ مجھے بتاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ منصب عطا فرمایا جو میرے آقا سے پہلے نہ کسی کو میسر ہوا ہے، نہ قیامت تک کسی کو میسر ہو سکتا ہے، لیکن پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں میرے آقا کی ذات سے کسی کمزور کو کبھی کوئی تکلیف پہنچتی نہیں، کبھی نہیں۔ اس لیے یاد رکھو اللہ سے بڑا منصب مانگنا یا بڑے منصب پر فائز ہونے کی بھی مانگنا گناہ کی بات نہیں، سرمایہ دار بننے کی دعا کرنا کوئی گناہ کی بات نہیں، لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے زیادہ بھی اگر کسی چیز کی مانگی جائے وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے کبھی وہ کبھی عشق نبی میں خدا نہ کرے، کبھی وہ عشق نبی میں کبھی خدا نہ کرے، کبھی خدا نہ کرے۔ یہ بڑھتا ہی ہے، یہ بڑھتا ہی ہے۔ میں آپ کو دلیل کی روشنی میں کرتا ہوں۔ عشق رسول صدیق اکبر کے پاس تھا، دشمن کے لیے طاقتور تھے اور کمزوروں کے لیے مسیحا تھے۔ عشق رسول فاروق اعظم کے پاس تھا، اقتدار کی کرسی پر تھے، امیر المؤمنین تھے، لیکن جانور بھی اگر خارش کی بیماری سے مر جائے تو فاروق اعظم لرز جاتے تھے کہ قیامت میں اس کے حوالے سے کیا جواب ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ دیگر خلفائے راشدین کی زندگی کو پڑھ لیجیے، آپ کو چنگیزی پوری دنیا میں نظر آ رہی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عظیم سرمایہ انسان کے پاس ہونا چاہیے، اس عظیم سرمایہ سے آج مسلمانوں کا سینہ خالی پڑا، خالی پڑا۔ عشق رسول ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم تو آدمی خود کو بڑا نہیں سمجھے گا، اپنے رب ہی کو بڑا سمجھے گا، اپنے رب ہی کو بڑا سمجھے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گرفتار صحابہ جو منصب خلافت پر فائز ہوئے، ان کے دل میں اللہ کا ڈر کتنا تھا، خشیت ربانی کتنی تھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے اندر آپ نے کسی سے پانی مانگا اور وہ شخص شربت لے کر کے حاضر آیا، آپ نے شربت پینے سے منع کر دیا اور فرمایا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پانی کی جگہ پر شراب پینے کا سوال، شربت پینے کا سوال ہوا تو میں اپنے قریب کی بارگاہ میں کیا سوال کروں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان میں اسی لیے قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو عاشق رسول ہوتا ہے وہی اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے۔
عاشق رسول کی سچویشن کیا ہوتی ہے؟ وہ ہوا اپنے رب کی قوت، اس کے قہر و غضب کو، اس کے جلال کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ بہت سارے مولانا لوگ سنی حضرات، بریلوی حضرات سرکار کی محبت کی بات کرتے ہیں، خدا کی بات نہیں کرتے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اللہ ہی نے تو کنڈیشن رکھی ہے کہ تم اگر پوری زندگی پر یہ دعویٰ کرو کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، تمہارا دعویٰ اس وقت تک سچا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ تم میرے محبوب کے پیچھے پیچھے۔ یہاں تو اللہ کا محبوب بننا ہے تو محبوب کے پیچھے چلنے کا حکم مل رہا ہے۔ تو اللہ کے ذکر کو قبول کروانا ہو تو محبوب کا ذکر بھی ضروری ہے۔ اب یہاں میں آپ کو بتاؤں، ظلم کرنے والا جب خود کو بڑا سمجھتا ہے تب جو ظلم کرتا ہے، خود کو طاقتور سمجھتا ہے تب ظلم کرتا ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے ظلم کرنے والوں کے حوالے سے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ کو غافل گمان نہ کرو، یہ مت سوچنا کہ تم ظلم کر رہے ہو کوئی دیکھنے والا۔ آج انسان طاقتور ہو کر کمزوروں پر ظلم کرتا ہے، اور یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھو کہ ظلم کرنے والے کا انجام بہت ہی خطرناک ہے۔ ظلم کا انجام برا ہے، ظالم کا انجام برا ہے۔ ظالم جب ظلم کرتا ہے تو خود کو طاقتور جانتا ہے، اور مولا اپنے بندوں پر ظلم کو گوارا نہیں فرماتا۔ یہی وجہ ہے کہ فرمایا گیا کہ مظلوم کی جب آنکھ نکلتی ہے، جس پر ظلم کیا جائے اس کی جب آنکھ نکلتی ہے تو عرش کانپنے لگتا ہے، اور عرش کہتا ہے مولا اس نے فلاں بندے پر ظلم کیا۔ رب قدیر جل جلالہ جب تک کہ اس ظالم سے ظلم کا انتقام نہیں لیتا اس وقت تک عرش ذاتی گر نہیں ہوتا۔ اس لیے سرکار فرماتے ہیں مظلوم کی آنکھ سے بچو۔ یہ تمہیدی گفتگو میں نے اس کے لیے کی کہ آپ نے شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق تو بہت کچھ سن کیا، لیکن آپ کو معلوم ہے جن لوگوں نے امام حسین اور اہل بیت اطہار اور شہدائے کربلا پر ظلم و زیادتی کے طوفان بقا کیے، ان کا انجام کیا ہوا؟ جب وہ ظلم کر رہے تھے تو خود کو طاقتور سمجھ رہے تھے، اور یہ فلسفہ قرآن کا ہے، اسے زندگی پر یاد رکھو۔ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، لیکن اللہ رب العزت جو سب سے بڑا ہے اس کو ظلم کتنا ناپسند ہے کہ خود ہی فرماتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ کوئی تم کو ستائے تو معاف کرنے کو جلدی کرو، اس لیے کہ تم بھی خدا کے مجرم ہو، اگر تم اس کو پکڑو گے وہ تم کو پکڑے گا تو کہاں جاؤ گے؟ ایک صحابی اپنے غلام کو مار رہے تھے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے تشریف لائی، کیا کر رہے ہو؟ حضور اس نے میری نافرمانی کی، اس نے سزا دیتا ہوں۔ آقا نے فرمایا یہ جیسا تیرا غلام ہے تو بھی تو کسی کا غلام ہے۔ بس کے سننے کے بعد آپ کانپنے لگے اور فوراً کہا ہے غلام کا میں نے تجھے آزاد تو کبھی قدرت اقتدار عطا فرمائے، طاقت عطا فرمائے، توانائی عطا فرمائے، سرمایہ عطا فرمائے، عزت و سربلندی عطا فرمائے، خبردار
سرکار کسی کمزور پر کبھی ظلم نہ کرنا، اس لیے کہ مظلوم تنہا نہیں ہوتا، مظلوم کے ساتھ خدا کی نصرت بھی ہوتی ہے اور فرشتوں کی آمین بھی اس کی دعا ہوتی ہے۔ اس لیے بڑی پیاری بات کسی نے کہی ہے کہ ظلم کرنے والا جب ظلم کر لیتا ہے تو وہ تو جا کر چین کی نیند سو جاتا ہے، لیکن مظلوم تڑپتا ہے، مظلوم کو نیند نہیں آتی۔ اور فرمایا گیا جیسے مظلوم جاگتا رہتا ہے، تو فرمایا گیا اللہ کی حی و قیوم ہے، نیند سے پاک ہے، اس جاگنے والے کی بات کو حی و قیوم مولا سن لیتا ہے اور پھر اس بندے کی جب پکڑ کرتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں بچا سکتی، نہیں بچا سکتی۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ ہر ظالم کو میرے کریم نے پکڑا، حق کے مقابلے میں جتنے بھی باطل آئے وہ مادی طاقتوں سے لیس ہو کر کے آئے۔ حضرت ابراہیم کے مقابلے میں نمرود آیا، طاقتور بن کر کے آیا، اسلحوں کی کمی نہیں تھی، افراد کی کمی نہیں تھی، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضرت ابراہیم کے ساتھ حق تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد بھی میرے کریم نے فرمائی۔ نمرود کو شکست ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون آیا، فرعون کے پاس بادشاہ تھی لیکن موسیٰ کا مقابلہ نہ کر سکا، اسے شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ مصطفیٰ جان رحمت کے مقابلے میں ابو جہل آیا، شکست ہوئی، میرے آقا کو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ اور سن لو کربلا کی جنگ کے اندر بھی یزید کے پاس اقتدار و فوج تھی، امام حسین کے پاس جلد و بقاء و حق تھا۔ اللہ عز و جل نے مقصد امام حسین کو اس طریقے سے قبول فرمایا کہ مقصد امام حسین کے اندر امام حسین کو ثابت قدمی عطا فرمائی اور ایسی جان کا نذرانہ قبول فرمایا کہ شہید ہونے والے بہت شہید ہوئے، لیکن جتنا خراج عقیدت حسین بن علی اور ان کے گھر والوں کو پیش کیا جاتا ہے کسی شہید کو اتنا خراج پیش نہیں